اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت صحابہ کا واقعہ بیان کرتی ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ ابو سفیان کے قافلے کے حالات کا جائزہ لے کر آئے۔ جب وہ واپس آئے تو غار میں اس وقت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے حالات بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمیں ایک چیز کی طلب ہے، جس شخص کے پاس سواری ہو وہ سوار ہو کر ہمارے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ مدینہ منورہ کے بالائی حصے میں اپنی سواریاں لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جس کے پاس ابھی سواریاں موجود ہیں صرف وہ چلے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب روانہ ہوئے اور مشرکین سے پہلے ہی بدر تک پہنچ گئے۔ پھر مشرکین بھی پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی شخص کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے۔ جب مشرکین قریب آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنت کی طرف بڑھو جس کا عرض آسمانوں سے لے کر زمین جتنا ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ امید ہے کہ میں جنتی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بولا، واہ واہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے واہ واہ کیوں کہا ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ امید ہے کہ میں جنتی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تم جنتی ہو؟ اس نے اپنے تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر کھانی شروع کی اور پھر بولا، اگر میں ان تمام کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ بڑی لمبی عمر ہوگی۔ پھر اس نے ان کھجوروں کو ایک طرف رکھا اور دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔